ابو جہل ادھر سے گزرا، اس کے دل میں دشمنی تھی، اس کے دل میں نفرتیں تھیں، تو اس نے جو آگ اس کے دل میں سلگ رہی تھی، اس نے شب و شتم کے تیر برسانے شروع کر دیے۔ حلم و وقار کے اس کوہ گرا نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ ابو جہل نے گالیاں دی، اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہ دیا۔ اللہ اللہ، قربان جاؤں آپ کی برداشت کی طاقت پر، کتنا برداشت اللہ نے سینے میں رکھا تھا کہ امت تو تکلیف پہ تکلیف دیے جا رہی تھی، کبھی کوئی گالیاں دیتا تھا، کبھی کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی کانٹے راستوں میں بچھاتا تھا، کوئی اونٹ کی اوجڑی رکھ دیتا تھا، لیکن قربان جاؤں اللہ کے نبی پر کبھی بھی اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے بد دعا نہ کی۔ جب بھی ہاتھ اٹھے تو دعا کی، مولا تو ان پر رحم فرما، تو ان پر رحم فرما، یہ دعائیں کی۔ اس نے حضور کو گالیاں دی، حضور نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس بے اعتنائی پر ابو جہل کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ جب کوئی غصہ کر رہا ہو، کبھی آزما کے دیکھنا، آپ کا فریق جب غصہ کر رہا ہو اور آپ مسکرا رہے ہوں، کوئی جواب نہ دیں تو سامنے والے کا غصہ اور تیز ہو جاتا ہے، یہ بول کیوں نہیں رہا، پلٹ کے جواب کیوں نہیں دے رہا، ہے نا؟ لیکن قربان جاؤں اگر کسی کے اندر یہ عادت ہے تو مبارک ہو، وہ میرے نبی کی عادت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے گالیاں دی، حضور نے پلٹ کر جواب نہ دیا تو اور بھڑک اٹھا، اس کا دل آگ کا شعلہ بن گیا، اتنا غصہ ہوا، بہت غصہ ہوا۔ جب جواب نہ آنے پر اس کا غصہ بڑھا تو اس نے حضور کو مارنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا کیا؟ در پہ ضربیں لگانی شروع کر دی، اتنا مارا، اتنا مارا، اللہ اکبر کبیرہ، حضور کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جوابی کارروائی میں اللہ کے رسول نے اسے کچھ نہ کیا، اس نے مارا، آپ نے مار کو برداشت کیا، بدلے میں اس کو مارا نہیں، وہ مارتا رہا، آپ کے جسم سے خون نکلنے لگا، لیکن قربان جاؤں اس پیکرے تسلیم و رضا نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا اور اف تک نہ کیا۔ دل کا غبار نکال کر ابو جہل تو پہاڑی سے اتر آیا اور صحن حرم میں جا بیٹھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن جدعان کا گھر کوہ صفا کے قریب تھا۔ عبداللہ بن جدعان جو تھے ان کا گھر صفا کے قریب تھا۔ اس کی ایک لونڈی نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ اتفاق تھا کہ جب ابو جہل حضور کو مار رہا تھا تو یہ جو باندی تھی اس نے یہ پورا ماجرا اپنی نگاہوں سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضرت حمزہ اس روز جنگل میں شکار کو گئے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جنگل میں شکار کو گئے ہوئے تھے، جب چاشت کے وقت ایک کامیاب شکاری کی طرح شاد و فرحاں واپس آ رہے تھے تو ان کا معمول تھا کہ شکار سے واپسی پر پہلے وہ حرم کعبہ میں داخل ہوتے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، پھر صحن حرم میں رؤسائے قریش نے اپنی اپنی محفلیں جہاں جمع رکھی ہوتی تھی وہ وہاں جاتے اور ان کو سلام کرتے، مجاز پرسی کرتے، تب گھر واپس آتے۔ اس روز بھی آپ نے حرم کعبہ میں تشریف لے گئے، حرم کعبہ شریف کی طرف جا رہے تھے کہ کوہ صفا سے آپ کا گزر ہوا تو عبداللہ بن جدعان کی جس کنیز نے ابو جہل کی تعدی کا دلخراش منظر دیکھا تھا تو ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی کہ اے حمزہ ذرا میری بات سنتے جاؤ، میں کچھ تم سے کہنا چاہتی ہوں، میری بات سنتے جاؤ۔ کہنے لگی یا ابا عمارہ لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد من أبي الحكم آنفا وجده ها هنا فآذاه فشتمه وبلغ منه ما يكره ثم انصرف عنه ولم يكلمه۔ اے ابو عمارہ، آج تیرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ وحشانہ سلوک کیا ہے کہ پہلے گالیاں دیتا رہا، جب حضور خاموش رہے تو اس نے ان کو مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خون سے لہو لہان ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جب حضرت حمزہ نے سنا کہ بھتیجے محمد کو ابو جہل نے مارا ہے تو مارے غصے کے آپ لال ہو گئے اور غصہ اتنا آیا کہ آگ بگولا ہو کر ابو جہل کو تلاش کرنے لگے۔ آج ان کی کیفیت ہی نرالی تھی، نہ کسی سے
न किसी से कुछ पूछा कि क्या हाल है क्या नहीं, किसी महफिल में खड़े होकर न सलाम कर रहे हैं न किसी का कोई हाल पूछ रहे हैं। आज जहन में एक ही बात थी कि अबू जहल की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे होते हुए उसने मेरे भतीजे को हाथ लगाया। इसी जोश में आप ढूंढ रहे थे कि नजर अबू जहल पर पड़ गई, जो अपने अहले कबीला की महफिल में बड़ी शान और शौकत से बैठा हुआ था। लोग सरापा अदब बनकर उसके गिर्द बैठे थे। उस मजमे में हजरत हमजा घुस पड़े और उसको इतना मारा, इतनी जरबे लगाई कि उसके मुंह से खून के फव्वारे निकलने लगे। उसको इतना मारा कि उसके मुंह में इतने घूंसे मारे उसके कि मुंह से खून की फव्वारे निकलने लगी। इतना शदीद मारा, कहा अतशमितुहु व अना अला दीनिही, ऐ अबू जहल तेरी ये मजाल कि तू मेरे भतीजे को गालियां निकाले, हालांकि मैंने उसका दीन कबूल कर लिया है। अगर तुझे ये जलस है कि मोहम्मद नया दीन लेकर आए हैं और तू उनसे दुश्मनी करता है तो सुन ले, आज तूने तकलीफ पहुंचा ली सो पहुंचा ली। आज से उसका चचा हमजा खुद उसके दीन को कबूल करता है और इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ये कहकर आप वहां से लौट आए। इतना शदीद मारा कि अबू जहल खून से लहू लहाम हो गया। बनु खुज़ैम कबीले के लोग अपने सरदार की इस रुसवाई पर बहुत गुस्सा हुए। अबू जहल को मारा और सरदारों के सामने मारा। हजरत हमजा ने जब मारा तो उसका गुस्सा और भड़क गया। अबू जहल बड़ा काई था, वो जानता था कि हमजा जैसे शेर दिल का मुकाबला मेरे बस की बात नहीं। तो हुजूर के चचा थे और हाशमी खून रगों में दौड़ता था, बड़े बहादुर थे। अबू जहल से जैसे 100 लोग देखकर कांपते थे, ऐसे हजरत हमजा थे। हजरत हमजा जब ईमान ले आए तो और ये जो है अबू जहल सठिया सा गया और फिर अपने कबीले वालों को उसने कहा कि दऊ अबा अम्मारता फइन्नी वल्लाहि कद सबतु इब्न अखी सबन कबीहा। अबू अम्मारा हमजा को कुछ न कहो, बखुदा मेरी गलती है कि मैंने उसके भतीजे से बदकलामी की है। जब आपने उसे मारा, खून निकला और ऐलान किया कि मेरे भतीजे का दीन मैंने कबूल कर लिया, तो फिर खुद बखुद अपने कबीले वालों से कहता है कि सुनो, हमजा को कुछ न करना, इसलिए कि गलती मेरी है, मैंने उसके भतीजे मोहम्मद को पहले मारा, तो फिर उसने मुझे ये सजा दी है ना। तो ये मामला पूरा हुआ। ये